موضوع الدرس في إثبات الرسالة وإثبات المعاد والرد على المكذبين المشركين المنكرين. سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تبارك وتعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به أي ما ظنكم أن الله صانع بكم من كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزله علي لأبلغكموه وقد كفرتم به وكذبتموه. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل ارأیتم، اللہ نے فرمایا میرے بدری پاک آپ ان مشرکین کو، مکذبین کو، جو قرآن سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو فرمائیں ارأیتم ان کان ھذا ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ. اے ظالمو، انکار کرنے والوں، یہ بتلاؤ کہ تم نہیں مانتے لیکن سوچ لو کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو، اللہ نے اتارا ہے مجھ پہ قرآن، لیکن تم اس سے کفر کرتے ہو، پھر گمان رکھو، خیال کرو کہ تمہیں کتنی بڑی اللہ سزا دیں گے. ما ظنکم، کیا خیال ہے تمہارا، ان اللہ صانع بکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے. ان کان ھذا الکتاب الذی جئتکم بہ، یہ کتاب جو میں لے کے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے تاکہ میں تمہیں دین پہنچاؤں، تمہیں دین سمجھاؤں. وقد کفرتم بہ وکذبتموہ، لیکن تم ایسے جاہل ہو کہ تم نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا، اللہ کے قرآن سے تکذیب کی، اس کو نہ مانا.
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي وقد شهدت بصدقه وصيته الكتب المتقدمة والمنزلة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. اللہ پاک نے فرمایا کہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ اے وقد شہدت بصدقہ، اس کی گواہی دے چکے ہیں اللہ کے قرآن کی صداقت کی، حقانیت کی، صحت کی. اس کے قرآن پاک سے جو پہلے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، الکتب المتقدمہ یعنی تورات ہے، انجیل ہے، صحائف ہیں، اللہ نے جو پہلی کتابیں انبیاء پہ بھیجی ہیں ان کے اندر میری نبوت، میری رسالت اور وحی کا ذکر موجود ہے. بشرت به واخبرت بمثل ما اخبر هذا القرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں میں میرے آنے کی بشارتیں نقل فرمائی ہیں. اللہ پاک نے سابقہ کتابوں میں ذکر فرمایا، ہر پیغمبر نے آنے اپنی امت کو بتلایا کہ ہمارے بعد ایک اللہ کے نبی آئیں گے. جیسے کہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. انہوں نے خوشخبری دی کہ اے میری امت، میرے آسمانوں پہ جانے کے بعد اللہ ایک پیغمبر بھیجیں گے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. تو تمام کتابوں میں حضور کی صفت جو ہے وہ موجود تھی. آپ کا مولد بھی لکھا تھا کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب یعنی المدینہ المنورہ، اور یہ بھی لکھا تھا کہ انہ یقبل الہدیۃ ولا یأکل من الصدقۃ، اور یہ بھی لکھا تھا کہ بین کتفیہ خاتم النبوۃ، اور یہ بھی لکھا تھا کہ بعد ما بین المنکبین، اور یہ بھی لکھا تھا شص الکفین وشص القدمین. تو یہ ساری صفتیں میرے مدنی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی تھی کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے، آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ آپ ہدیہ تو قبول فرمائیں گے لیکن صدقہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے. اور اسی طرح ان میں یہ بھی علامات لکھی تھی کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بالکل غضروف کی ہڈی کے نیچے ایک علامت ہے جس کو علامت ختم النبوہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس مہر کی علامت ہے جو حضور کے خاتم ہونے کی دلیل ہے. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ہے کہ نہ آپ کا قد مبارک بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، یعنی اعتدال تھا لیکن طول کی طرف مائل تھا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور آپ کی پاؤں کی انگلیاں مبارک جو ہیں بڑی مضبوط تھیں. اور یہ بھی لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اوپر سے اتر رہے ہوں. تو یہ ساری صفتیں موجود ہیں، پھر بھی بدبختو تم انکار کر رہے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اتنی واضح علامات تھیں کہ ان لوگوں نے ان کتابوں کی مدد سے تمام انبیاء کی تصویریں بنائی تھیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی باقاعدہ تصویر بنائی تھی. بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں جب حبشہ سے رحمت دو عالم کا جب نکاح ہو گیا، بادشاہ نجاشی نے بحیثیت وکیل نکاح پڑھایا اور حق المہر بھی اور ہدایہ بھی، ملازم بھی، خدام بھی،
بڑی اکرام سے، بڑے حشم سے، نظم سے بی بی کو روانہ کیا، کیونکہ بی بی خود بھی بڑے خاندان سے ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ بی بی ام حبیبہ جو ہے یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان ابن عبد المطلب وہ مکے کا سردار ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے حضور کو آگے سنایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم راستے میں تھے، ایک جگہ پر نصرانیوں کا ایک گرجا عبادت خانہ تھا، ہمیں رات پڑ گئی، ہم نے وہیں قیام کیا۔ اس گرجے کے پادری نے معلومات کی ہے کہ یہ کون سا قافلہ ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ قافلہ وہ ہے جو نجاشی نے بھیجا ہے، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ جو اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کی بیوی ہے اور اس کا نکاح نجاشی نے کیا ہے اور یہ مدینہ جا رہے ہیں۔ جب اس نے حضور کا نام سنا تو بی بی فرماتی ہیں کہ وہ پادری ہمارے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو اگر میں آپ لوگوں کو تصاویر دکھلا کے دکھلاؤں تو کیا تم پہچان لو گے حضرت محمد مصطفیٰ کو؟ تو بی بی ام حبیبہ نے کہا عجیب آدمی ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، ہماری تو قرابت داری ہے، ہم تو اقارب ہیں، ارحام ہیں، ہم نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں پھر ہمیں وہ اپنے عبادت خانے میں لے گیا، ایک کمرہ کھولا، ساری الماریاں لگی ہوئی تھیں بڑی خوبصورت، ایک ایک الماری کو کھولتا گیا، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آخر میں اس نے باقی ساری الماریاں بند کر دی اور آخر کی جو الماریاں تھیں اس کو جب کھولا تو میں نے کہا ھذا رسول اللہ، میں نے کہا پادری یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا بالکل تم نے ٹھیک پہچانا۔ اس نے پھر ساتھ کی الماری کھولی، دیکھ پتا پوچھا کہ اس کو اور ان کو بھی جانتے ہو؟ نے کہا ھذا ابو بکر و ھذا عمر۔ مانا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بھی کتابوں میں ذکر موجود تھا، سرکار دو عالم کے خلفاء، آپ کے وزراء، آپ کے نظراء، آپ کے اصحاب کا بھی ذکر موجود تھا۔ بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ ہم تو حیران ہو گئے، بالکل آپ کی صورت۔ تو یہ واقعہ پھر حضور نے صحابہ کو بھی بتلایا، یعنی ایسی ان کو علامات موجود تھیں، وہ ایسے پہچانتے تھے کہ ان کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ یہ تو ضد ہے نا، ایک ضد آ جاتے میں نہیں مانا، بس میں نہیں مانوں، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اب ایک آدمی کو ضد آ جائے، اس ضد کا کوئی علاج ہے؟ اب ایک آدمی کہے مثلا یہ حدیث بخاری شریف ہے، وہ کہتے میں نہیں مانوں، اس کا کیا علاج ہے؟ نہ مانوں کا کیا علاج ہے؟ بھائی بخاری شریف میں حدیث ہے، متفق علیہ امام مسلم اور امام بخاری کی تصریح، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، اس کا کیا علاج؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح آج دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ہزاروں آدمی ایسے ہوں گے کہ جن نہیں ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، تو کیا کر لیں گے؟ اچھا اور امام صاحب کا کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی ہو جی نہیں ہم تو ائمہ اربعہ کو مانتے ہی نہیں، وہ جی یہ چار امام کیسے ہو گئے؟ دین تو ایک ہے۔ پھر لوگوں کے دماغ میں شبہات بھی ڈالتے ہیں، دیکھو جی اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ چار امام کیسے ہو گئے؟ بھئی جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، تو 7 قراء کیسے ہو گئے؟ بھئی 7 قراء جو ہیں آج تک جو 7 قراءت پڑھائی جا رہی ہے، قرآن تو ایک ہے۔ اب جس کو عقل ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ قراءت ہیں، جو بندہ جس قاری کی قراءت پہ پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے،
وہ عاصم کی قرات پہ پڑھے یا حمزہ کی قرات پہ پڑھے، لیکن قرآن پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جس کو عقل ہوگا وہ کہے گا بھی حنفی فقہ لے لے یا شافعی، معنی یہ ہے کہ وہ متبع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بدبختو، اگر بنی اسرائیل کے علماء تصدیق کریں اور سابقہ کتابیں میری نبوت کی تصدیق کریں، سابقہ کتابیں وحی کی تصدیق، پھر بھی تم نہ مانو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس لیے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، وہ بندہ جس نے تصدیق کی اللہ کے نبی کی وہ تو ایمان لے آیا، لیکن تم تکبر میں اکڑ میں اپنے محروم ہو گئے۔ اے ھذا الذی شہد بصدقہ من بنی اسرائیل لمعرفتہ بحقیقتہ، چونکہ وہ حقیقت کو جانتا تھا وہ تو ایمان لے آیا، لیکن تم تکبر میں مبتلا ہو کے محروم ہو گئے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام، اب تو آپ مومن ہیں، صحابی ہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے ہمیں بتائیں کیا آپ کو یہ یقین تھا کہ یہ وہی اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے جن کا ذکر تورات میں اور انجیل میں موجود ہے؟ عبداللہ ابن سلام نے کیا پیارا جواب دیا، کہنے لگا عمر نشک فی اولادنا، کہنے لگا عمر ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد کی صداقت میں شک نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ، سبحان اللہ، کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ عمر نشک فی اولادنا، ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، پتہ نہیں ہمارے نطفے کو پانی کسی اور کا بھی پلاتی رہی ہو، اس میں تو ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی صداقت میں، نبوت میں، رسالت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے بھی بیان فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا کہ میرے بدنی کو یہ اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے والدین اپنے بچے کو پہچانتے ہیں کہ ان کی اولاد سینکڑوں میں کھڑی ہو سکے کہ وہ میرا بیٹا ہے، دور سے پہچان لیں گے، یہ سارے کے سارے پہچانتے ہیں، لیکن حسد میں آ کے، بغی میں آ کے انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فآمن بہ واستكبرتم انتم عن اتباعہ، تم لوگوں نے انکار کیا، تکبر کیا اس کی پیروی کرنے سے۔ وقال مسروق فآمن هذا الشاهد بنبیہ وکتابہ وکفرتم انتم بنبیکم وکتابکم، حضرت مسروق فرماتی ہیں کہ وہ گواہی دینے والا تو نبی پہ ایمان لے آیا اور کتاب پہ ایمان لے آیا، لیکن تم ایسے بدبخت ہو کہ تم نے اپنے نبی کا ساتھ کفر کیا اور اپنے نبی کی کتاب سے بھی کفر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہذا الشاہد اسم جنس یعم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ قرآن میں لفظ ہے وشاہد شاہد، شاہد اس میں جنس مراد ہے۔ اب گواہی دینے والوں میں عبداللہ ابن سلام بھی شامل ہے اور بھی لوگ شامل ہیں جن کو اہل کتاب میں سے ایمان نصیب ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ان هذه الآیت مکیۃ نزلت قبل اسلام عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور مفسر فرماتے ہیں چونکہ یہ آیت مکیہ ہے اور عبداللہ ابن سلام کے اسلام لانے سے بھی پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور عبداللہ ابن سلام جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اسلام لائے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کبھی آیات مکیہ ہوتی ہیں لیکن اس میں گویا ایک پیشین گوئی ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام لے آئیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ آیت مکی ہے
لیکن جب حضرت عبداللہ ابن السلام اسلام لائے تو جبریل علیہ السلام نے دوبارہ اس آیت مبارک کو آگے تلاوت کیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ فرماتے هذه كقوله تبارك وتعالى وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. کہ جب ان پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم تو اس کے آنے سے بھی پہلے الحمدللہ اللہ کے ماننے والوں میں تھے، مسلمان تھے. اور جیسے فرماتے إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے، تورات کا علم دیا ہے، انجیل کا علم دیا ہے، اذا یتلی علیہم، جب اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے تیری ذات، ان کان وعد ربنا لمفعولا، اللہ کا وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا، ہر حال میں سچا ہوگا. قال مسروق الشعبی سے عبداللہ بن السلام حاضر آیا عبداللہ بن حاتم مکیہ و اسلام عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ بالمدینہ. حضرت مسروق اور شعبی کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے، اس آیت کا عبداللہ ابن السلام کے اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن السلام اسلام مدینہ منورہ میں لائے ہیں. رواہ عنہما بن جریر نبی حاتم وقتار بن وقال مالك من نذر عام صاد النبي قال ما سمعت رسولا يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ. عامر ابن سعد اپنے ابا حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی زبان سے کسی کے بارے میں نہیں سنا مگر اس کے بارے میں حضور جب دیکھتے تو فرماتے کہ یمشی علی وجہ الارض، یہ جو بندہ زمین پہ چلنے والا ہے، انہ من اہل الجنت، یہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ ابن السلام کے بارے میں. لیکن یاد رکھو یہ اس صحابی کا اپنا علم ہے کہ ان کے علاوہ میں نے نہیں سنا، ورنہ عشرہ مبشرہ بھی اہل جنت ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے خبر دی ہے کہ تم اہل جنت میں سے ہو. اسی طرح سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور اسی طرح اصحاب بدر جو ہیں ان کو بھی جنت کی بشارت مل گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث میں آتے ہیں ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا فاعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ جاؤ جو مرضی آئے کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جاؤ گناہ کرو، یہ معنی نہیں ہوتی، تو جاہلوں کی بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی جن کی جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں ان سے پھر جہنم والے کام کرنے ہی نہیں دیتے، بس ختم ہو گئے، وہ اللہ کی امان میں آ گئے، اللہ کی حفظ میں آ گئے. اور اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد بھی ہوا تو فوراً اللہ نے توفیق توبہ کی دے، یعنی ان کی موت جب آئے گی تو پاک صاف ہوں گے، چونکہ اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی. اسی طرح حضور پاک نے رحمت دو عالم نے جب آپ ایک باغ میں بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی، صحابی نے آ کے عرض کیا کہ ابو بکر علی الباب، حضرت ابو بکر دروازے پہ ہے، اجازت مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا فاذن لہ وبشرہ بالجنت، اجازت دے دو، دروازہ کھولو اور اس کو مبارک بھی دے دو گے جنتی. اسی طرح حضرت عمر آئے
ان کو بھی حضور نے بشارت دی۔ اسی طرح حضرت عثمان جب آئے تو آپ نے فرمایا عثمان کو جنت کی بشارت تو دے دو، لیکن الا بلون تصیبہ، لیکن میرا عثمان جو ہے ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے گا۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان، یہ لوگ جو ہیں تمہاری قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے جو اللہ تمہیں پہنائیں گے، لیکن تم نہ اتارنا۔ تو منع یہ تھا کہ خلافت سے تمہیں معزول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اپنے مقام پہ جمے رہنا۔ اسی پہ وہ شہید ہوئے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر وہ قرآن موجود ہے جس پہ حضرت عثمان کی شہادت کے خون کے قطرے گرے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ راضی ہو۔ اسی طرح حضور پاک نے حضرت حسین کے بارے میں بھی، ابھی تو آپ بچے تھے، اس وقت حضور ایک دفعہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا، اور بی بی ام سلیم ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خواب میں وہ جگہ بھی دکھلائی ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ جگہ جو ہے سرخ ریت ہے اور ایک دریا کے کنارے پہ ہے، اور مجھے اللہ نے دکھلایا ہے کہ حضرت حسین وہیں شہید ہوں گے، تو آپ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ تو یہ معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو ملی ہے، اور بڑے صحابہ ہیں جن کو حضور نے شہادت کی خوشخبری دی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھا کریں کہ جب حضور کسی کو جنتی فرماتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے خبر دینے سے آگے پیغمبر خبر دیتا ہے، ورنہ کل کیا ہوگا اللہ عالم۔ لیکن جب اللہ خبر دیتے ہیں تو پیغمبر اسی خبر کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اس لیے صحابی کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اس کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ زمین پہ جنتی بندہ چلنے والا ہے۔ وفیہ نظر وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، رواه البخاری ومسلم والنسائی من حدیث مالک بہ، وقد قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد والضحاک وقتادہ واکرمۃ یوسف بن عبد اللہ بن سلام وحلا بن یساف والسدی والثوری ومالک بن انس بن زید انہم کلہم قالوا انہ عبد اللہ بن سلام۔ یہ سارے کے سارے حضرات کہتے ہیں وشاہد شاہد، اس شاہد سے مراد عبداللہ بن سلام ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اے قالوا ان المؤمنین بالقرآن لو کان القرآن خیر ما سبقنا هؤلاء الیہ، عنہ بلال عمار صہیب وخوابا رضی اللہ عنہم واشباہم واضرابہم من المستضعفین والعبید والاماء، وما ذلك الا لانہم عند انفسهم یعتقدون انہم عند اللہ وجاہۃ ولہ بہم عنایۃ، فقد غلطوا فی ذلك غلطا فاحشا واخطئوا خطأ بینا۔ اب یہ کافر جو ہیں مومنین کو کہتے تھے کہ اگر قرآن میں خیر ہوتی، بھلائی ہوتی تو سب سے پہلے ہم ایمان لے آتے، یہ نہ ہوتا کہ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب جیسے غریب جو ہیں، مسکین جو ہیں، عبد غلام جو ہیں، وہ تو ایمان لے آئے، یعنی کیا وہ ہم سے جلدی آگے بڑھ گئے؟ اگر خیر ہوتی ہم ان سے پہلے ایمان لے آتے۔ وما ذاک الا لانہم عند انفسہم یعتقدون، وہ اپنے دماغوں میں یہ خیال رکھتے تھے کہ ہمارا اللہ کے ہاں ایک مرتبہ ہے، ہم جو ہیں ہم اس ہیں، ہم اللہ کے کعبے کے مجاور ہیں۔ اب مفسر فرماتا ہے وقد غلطوا فی ذلک غلطا فاحشا، ان نے بڑی فحش غلطی کی اور بڑی واضح خطا کی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، وہ تو مردود ہیں۔ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا کبھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ ایسے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اسی طرح ہم آزمائش کرتے
ہیں کہ غریب لوگ ایمان لے آئے، غریب لوگ جو تھے وہ اسلام لے آئے، اور بڑے آدمی جو تھے کفر پہ رہے، اور حیران ہو کے لوگوں کو کہتے یار اللہ نے ان کو چن لیا، انہی سے بھلا کرنا تھا، بھئی یار اللہ نے انہی کو جنت دینی تھی، مذاق بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَتَعَجَّبُونَ كَيْفَ يَهْتَدِي هَؤُلَاءِ دُونَ وَلِهَذَا قَالُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَكُونُ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَّمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَّسَبَقُونَا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلًا مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے کہ کوئی فعل کوئی قول اگر صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو مانا بدعت ہے، یا کتاب اللہ میں ہوگا یا سنت رسول اللہ میں ہوگا یا اقوال صحابہ اعمال صحابہ افعال صحابہ میں ہوگا، اگر وہاں نہیں ہے تو پھر وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، کیونکہ اس کا اصل نہ کتاب میں ہے نہ سنت میں ہے نہ اجماع میں ہے نہ قیاس میں ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ یاد رکھو لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر یہ بدعت جیسے آج تم ہم میلاد مناتے ہیں، اگر یہ میلاد منانا خیر ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ پہنچتے، سب سے پہلے صحابہ عمل کرتے، اگر یہ عرس کرنا خیر ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرتے، اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، کیونکہ کوئی ایسی خیر نہیں جس کو صحابہ نے چھوڑ رکھا ہو۔ وقت بادروا الیہا، جو بھی خیر ہوتی تھی تو صحابہ فوراً کرتے تھے عمل۔ وقولہ تعالی وَإِذْ يَهْتَدُوا بِهِ وَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ ضمیر قرآن کی طرف ہے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ اے کذب قدیم اے ماس الناس الاکذبین فینتقصون القرآن واہلہ، وہ کہتے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، لوگوں سے نقل ہوتا آیا ہے، ایسے باتیں کر کے وہ قرآن کی شان گھٹانا چاہتے تھے، قرآن والوں کی شان گھٹانا چاہتے تھے۔ وَهَذَا هُوَ الْكِبْرُ الَّذِي قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، اور یہی تکبر ہے کہ لوگوں کو حقارت کرنا اور حق کو چھپا لینا، یہی جو ہے یہی اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ ثم قال تبارک و تعالی، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور ظالم و قرآن سے پہلے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی ہے جو اقتدا کرنے والی، جو ہدایت دینے والی، جو رحمت ہے۔ تو اگر موسیٰ نے جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی پہلا رسول یا پہلا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یہ قرآن کوئی پہلی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو بڑی شان والی کتاب تھی، رحمت تھی۔ وَهُوَ التَّوْرَاةُ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ، یعنی القرآن مصدق أي لما قبله من الكتب، اور یہ اللہ کا قرآن تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ لسانا عربيا اے فصیحا بینا واضحا، اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے جو زبان فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، روشن بھی ہے، واضح بھی ہے۔ اس لیے قرآن کو کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور کہیں فرماتے ہیں قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے، اور عربی بھی ایسی لغت ہے، لغت قریش پہ کھلی ہوئی واضح ہے، جلی ہے۔ کیوں اتارا؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا،
تاکہ محمد مصطفیٰ کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور فرمایا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دیں۔ کیا معنی؟ مشتمل علی النذار للکافرین والبشارت للمؤمنین، کہ اللہ کے قرآن کے اندر نذارت بھی ہے، بشارت بھی ہے، وعد بھی ہے، وعید بھی ہے۔ اللہ کے قرآن کے اندر احکام بھی ہے، اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، شرائع بھی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اور کافروں کے لیے ڈراوا ہے۔ جیسی اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جن لوگوں نے اپنے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا پھر اس پہ استقامت اختیار کر لی۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر تم پہلے سورۃ حامیم السجدہ میں پڑھ چکے ہو۔ اب وہاں اللہ فرماتے اور فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ فلکم فیہا ما تشتہی انفسکم فلکم فیہا ما تدعون۔ اور یہاں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم۔ یاد رکھے خوف کا معنی ہوتا ہے مستقبل میں کسی چیز کا خوف ہو، اور حزن کا معنی ہوتا ہے جو بندہ پیچھے چھوڑ آتا ہے اس کا غم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد کا کیا بنا، میرے خاندان کا کیا بنا، اور ڈر ہوتا ہے مستقبل میں پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، توحید پہ جمنے والے ہیں، ان کو نہ مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کا غم ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ ہوں گے۔ فلا خوف علیہم فیما یستقبلون ولا هم یحزنون علی ما خلفوا اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا۔ یہ مومن موحد جو ہیں یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ الاعمال سبب لنیل الرحمت لهم وسبوغها علیہم، اعمال جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا سبب ہے، اعمال جو ہیں اللہ کی رحمت کے ملنے کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک ومنک وجودک واحسانک یا اکرم الاکرمین۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی والدہ کی جھوٹی قسم کھائی ہے، میرے دوست اچھی طرح بات سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جو ہے وہ کفر ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھو، یعنی جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے باپ کی قسم ہے، مجھے ماں کی قسم ہے، مجھے اولاد کی قسم ہے، مجھے آنکھوں کی قسم ہے، مجھے رزق کے اڈے کی قسم ہے، مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے، مجھے مزار کی قسم ہے۔ یہ ساری قسمیں کھانے سے آدمی سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ من حلف
بغیر اسم اللہ فقد کفر، اللہ کے نام کے سوا جس کی بھی قسم کھاؤ گے کفر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ وجہ کیا ہے؟ بات یاد رکھو کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے نا مثلا پیر کی، تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ یار میں نے جھوٹی قسم کھائی نا تو پیر پھر مجھے برباد کر دے گا۔ اسی لیے جاہل بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی جتنی قسمیں کھاؤ کھا لو نا، مرضی ہے، وہ تو غفور رحیم ہے نا۔ پیر کا خیال کرنا ہے، ان کی کہانی ایسی لگتی ہے کہ پھر بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے پیر کو نفع نقصان کا مالک بنایا، اسی کا نام تو شرک ہے نا کہ مجھے یہ نقصان دے گا، نفع نقصان دینے والا تو اللہ ہے، اس لیے وہ کافر ہو۔ تو جب قسم کھانی ہو پہلے تو کوشش کریں کہ قسم نہ کھائیں۔ زیادہ قسمیں کھانے والے اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، چغل خور ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، بھلائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جھوٹی قسمیں اور زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ پہلے تو قسم نہ کھائیں، اگر کبھی مجبوراً قسم کھانی پڑے تو پھر اللہ کے نام کی قسم کہ مجھے اللہ کی قسم ہے۔ جیسے کہ میرے مدنی پاک نے کئی مقام پہ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ اسی لیے کتابوں میں 3 حرف آتے ہیں قسم کے لیے، اعلی قسم ہے، واللہ باللہ تاللہ، تو واو بھی قسمیہ ہوتی ہے، با بھی قسمیہ ہوتی ہے اور تا بھی قسمیہ ہوتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کے سوا دوسری قسم کھانا ہی کفر ہے، تم نے ماں کی قسم کھائی تو اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن توبہ کرو گے تم نے قسم کھا کے کفر کیا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اور اگر ایسے کلمات نکل جائیں تو علاج یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر اللہ کے کلمہ توحید کو دہرائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ، اور آئندہ عزم کریں گے میں ایسی قسم نہیں کھاؤں گا۔ باقی نہ کوئی کفارہ ہے، اور نہ ماں کی قسم کھانے سے تمہارا کچھ بگڑتا ہے اور نہ اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ اب دیکھو نا دنیا میں کتنی باتیں ہیں جو تم ماں کی مانتے ہو، وہ زندہ تمہارا کچھ نہیں کر سکی تو قسم کیا کر لے گی اس کا؟ کتنی اولاد ہے جو ماں کی نافرمان ہے تو ماں کیا کر لیں گی بیچاری؟ وہ تو تمہارے لیے دعا کریں گی اور کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ بہرحال اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ ہم نے 9 ذی الحج کو احرام مینا سے باندھا اور عرفات چلے گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ 9 کو بھی احرام باندھ سکتے ہیں، 8 کو بھی باندھ سکتے ہیں، پہلے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 9 تاریخ کو مثلا صبح مینا چونکہ حرم میں ہے تو حد حرم سے احرام باندھ کے لبیک پڑھتا ہوا عرفات چلا جائے، حاجی ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ سنت یہ ہے کہ 8 کو احرام باندھ کے مینا جائیں اور 8 کا دن مینا میں رہیں، اور 9 تاریخ کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے لیے نکلیں، وہ سنت ہے۔ لیکن کوئی اگر 9 کو ہی وہاں سے احرام باندھ کے چلا جائے چلا جائے۔ غروب آفتاب کے بعد آپ عرفات سے نکلیں، اگر غروب آفتاب سے پہلے کوئی نکلے گا دم پڑ جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلنے کے بعد راستے میں نماز نہیں پڑھنی ہے، مزدلفہ میں آگے جمع بین الصلاتین ہے، مغرب اور عشاء، یہ دونوں نمازیں وہاں پڑھنی، آپ نے وہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر 12 بجے مزدلفہ سے مینا آ گئے اور شیطان کو کنکریاں ماری
اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کٹوایا، احرام کھول دیا۔ بات یہ ہے کہ رات کو تم 12 بجے کے بعد مینا سے مزدلفہ آ گئے، اگر تمہاری ڈیوٹی تھی، تم ملازم تھے، ڈیوٹی پہ پہنچنا تھا، یا تم بیمار تھے ہسپتال میں پہنچنا تھا، یا تمہارے ساتھ بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم رات کو چلے آئے، پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر جان چھڑانے کے لیے چلے آئے ہو تو مزدلفہ کا وقوف نہیں ہوا، لہذا ایک بکری آپ پہ وہ دم پڑ گئی، اور چھوٹے چھوٹے بال کٹوائے، ایک بکری آپ پر وہ دم پڑ گئی۔ یہ بعض لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، انہوں نے ایک ایکسپریس حج بنایا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ 9 تاریخ ہوئی ہے تو تم جلدی چلے گئے نا۔ بعد مکے میں رہنے والے ماشاءاللہ ایسے ہوشیار ہیں، وہ 9 کے دن عشاء کے بعد یعنی 9-10 بجے رات کو یہاں مکے سے نکلتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، کھانا وانا ساتھ رکھ لیتے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں نا۔ عرفات چلے گئے 11 بجے، اب ساری دنیا ادھر آ رہی ہے نا، اوپر سے چلے جاؤ، روڈ خالی ہے۔ عرفات جانے کے بعد بیٹھ گئے، سارے میدان خالی ہیں، خیمے خالی ہیں، حمام خالی ہیں، وہاں بیٹھ کے جناب کھانا وانا کھایا، دعا وغیرہ کی، اور اس کے بعد جناب وہاں سے نکلے سیدھا مزدلفہ کے آخری حدود پہ آ کے کھڑے ہو گئے، وہاں آگے نماز پڑھی۔ اگر عشاء نہیں پڑھ چکے تھے تو پھر مغرب، اور اب اگر دونوں نمازیں پڑھ چکے تھے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مزدلفہ میں بیٹھے، دعا کی، اور 12 بجے کے بعد مینا میں آ گئے، اور مینا میں آگے کنکریاں ماری، کنکریاں مار کے سر کٹایا، سیدھا مکے میں آ گئے۔ صبح کی نماز سے پہلے پہلے طواف زیارت کر لیا، حج مکمل ہو گیا، السلام علیکم، گھر چلے گئے۔ ایک دن یعنی پورا صرف یہ سمجھیں کہ 24 گھنٹے نہیں، 12 گھنٹے بھی نہیں لگے نا۔ رات کو 10 بجے نکلے ہیں اور صبح تو 7 بجے سے وہ طواف زیارت کر کے فارغ ہی ہو چکے ہیں۔ ان کے تو 14 گھنٹے بھی نہیں بنتے۔ حج بھی ہو گیا، عرفات بھی کیا، مزدلفہ بھی کیا، طواف زیارت بھی کیا، کنکریاں بھی ماری۔ وہ کہتے ہیں کون سا کام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ اچھا، باقی کنکریاں ہیں وہ 2 دن بعد والی، وہ جا کے وہ کیا کرتے ہیں کہ 10 والی تو مار آئے تھے نا، اب رہ گئی ان کے دن میں 11-12 کو رش ہوتا ہے، وہ 13 کو چلے جاتے ہیں، 2 دن کی قضا بھی مار دیتے ہیں، 11 کی بھی مار دی، 12 کی بھی مار دی، 13 کی بھی مار دی۔ کتنے مزے کا حج ہے کہ ذرا دھکا ہی نہ لگے، یعنی میک اپ میں بھی فرق نہ آئے، اگر تم کریم لگا کے جاؤ وہ بھی نہیں اترے گی۔ میرا بھائی یاد رکھو، اگر اللہ حج پڑھنے کی توفیق دے تو حضور کی سنت کے مطابق پڑھو۔ یہ تو میرا بھی ایمان ہے کہ حج ہو جائے گا۔ عرفات میں احرام باندھ کے نیت کر کے جس بندے نے قدم رکھا ہے، حج ہو گیا۔ لیکن پھر حضور سرکار دو عالم کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ 8 کو مزدلفہ مینا پہنچے، 5 نمازیں مینا میں پڑھیں، پھر 9 کو وہاں سے چلے، پھر عرفات میں تشریف لے گئے، پھر وادی نمرہ میں رہے، بعد میں غسل کر کے ظہر کو زوال کے بعد وادی ارنا میں داخل ہوئے، پھر آپ نے ظہر عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے خطبہ دیا، اور مغرب تک حضور دعائیں مانگتے رہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد چلے، پھر ساری رات مزدلفہ میں گزاری، صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، نماز پڑھ کے روانہ ہوئے، ذی الحجہ آ کے مینا کے اندر جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں ماری، پھر آپ نے جا کے قربانی فرمائی، پھر آپ نے اپنے سر پہ اسرا مبارک پھروایا، پھر احرام کھولا اور طواف زیارت کے لیے آئے۔ تو اگر حج کرنا ہے اسی طرح کرو جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہوتے ہیں بہانے، اور جی جگہ نہیں ہے، تکلیف ہے، فلاں۔ میرا بھائی کوئی تکلیف نہیں، نیت نیک ہونا کوئی تکلیف نہیں۔ اور اگر نیت ہی خراب ہو تو پھر بہانہ بسیار، پھر بڑے بہانے ہیں، ورنہ آپ کیا ایک چھتری لے لیں،
ایک اچھا خاصا مصلی جو ہے وہ کندھے پہ رکھ لیں، وہی تمہارا بستر ہے، وہی مصلی ہے، وہی بیٹھنے کی جگہ ہے، بچھا کے نماز پڑھ لی، بچھا کے سو گئے، بچھا کے بیٹھ گئے، دھوپ ہے تو چھتری ٹانگ کسی جگہ کنارے لگ کے بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ اچھا جب لوگ نماز پڑھ کے نکلے آرام سے مسجد میں جگہ مل جاتی ہے، بیٹھ کے آرام سے حج کریں، کوئی تکلیف نہیں۔ تم نے ٹک لگوانے ہیں، کیا تمہارے بال جو ہیں وہ رحمت دو جہاں کے بالوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ صحابی کہتے ہیں واللہ ما رأیتو، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جو میرے مدنی کا چہرہ اور زلفیں تھی میں نے دیکھا ہی نہیں کائنات میں۔ اور کبھی کبھی حضور کے بال مبارک جو تھے من کے بین آپ کے کندھوں تک آتے تھے، لیکن اس طرح پھروایا۔ تم ٹک لگوا رہے ہو، تم عورت ہو کہ ایک فیشن میں فرق نہ آئے، جان چھڑا رہے ہو، دو بال ادھر سے کاٹ لو جی، دو ادھر سے کاٹ لو جی، دو ادھر، کیا ہے مذاق بنایا ہوا ہے عمرے کو؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ٹک لگاؤ، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا اس طرح پھرانے والے، اس طرح ایسے پھراؤ گے، ایک ادھر ٹک لگا دو، ایک ادھر ٹک لگا دو، ایک ادھر ٹک، یہ مانا ہے اس طرح پھروانے کا؟ تو میں نے خدا کے قرآن میں، وہ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ بھی یہ نہیں فرماتے ہیں خدا کے لیے فقہ پڑھو اور فقہ سمجھو، وہ بھی نہیں فرماتے ہیں کہ ٹک لگاؤ، وہ تو ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے 2-3 بال کٹوا لیے کیا اس پہ دم پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں دم نہیں پڑے گا، کہ قصر کا لفظ تو اطلاق تو ہو گیا کہ اس نے قصر کرایا ہے، وہ تو ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہ تھوڑا کہنے کہ ایسا کرو۔ کوئی مائی کا لال، آج کل تو ماشاءاللہ نئے نئے مولوی بنے ہیں نا، ان کا مطالعہ بہت بڑا ہے، ہم تو بوڑھے شوڑے ہو گئے، ہمیں تو اب کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہے۔ یہ نوجوان جو ہے نا ماشاءاللہ مولوی، ان کو کہو کسی مائی کے لال کو جرت کر کے مجھے دکھائے کہ امام شافعی نے جب حج کیا ہے تو 2 بال ٹک لگوائے تھے۔ وہ ایک مجھے ملا ایک آدمی، وہ میرے خیال میں جماعت اسلامی کا ہوگا، بہرحال مجھے کہنے لگا جی، میں نے کہا یار، کہنے لگا جی داڑھی چھوٹی سی بھی ہو، داڑھی ہے نا، بس یہ ہے کہ نظر آ جائے داڑھی ہے۔ میں نے کہا یار تم تو جماعت اسلامی کے آدمی ہو، چلو نبی کی نہیں مانتے تو مودودی صاحب کی تو مان لو، ان کی داڑھی کتنا تھی؟ نظر آتی تھی یا پوری داڑھی تھی؟ جی ان کی تو پوری تھی۔ میں نے کہا انہیں کی مان لو۔ چلو اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعویل کر رہے ہو تو جو تمہارا قائد ہے، جو تمہارا لیڈر ہے، جو تمہاری جماعت کی قیادت کا، ان کی داڑھی مبارک پوری ہے تو کم از کم ان کی اقتدا کر لو۔ اس کو مسئلے کی سمجھ نہیں تھی، تمہیں سمجھا گیا کہ تھوڑی سی ہو۔ وہ تو بیچاروں نے کہا تھا کہ میاں نہ رکھنے سے تو بہتر ہے نا، داڑھی والے نظر تو آؤ، یہ مانا تھوڑا تھا کہ انہوں نے فتوا دیا کہ چھوٹی رکھو۔ وہ تو ایک بات کر رہے تھے کہ چلو بھائی آدمی کچھ تو رکھ لو میاں، کم از کم عورتوں سے نکل کے مردوں کی صف میں تو آ جاؤ نا، چلو کم از کم تمہاری داڑھی دور سے نظر تو آئے، لوگ یہ تو سمجھیں داڑھی والا ہے، یہ تھوڑا ہی انہوں نے فتوا دیا کہ داڑھی اتنی ہوتی ہے۔ ان کو چونکہ اچھی لگی بعد والوں کو کہ فرنچ کٹ بھی بن جاتی ہے، فیشن بھی بن جاتا ہے، اور ہم داڑھی والے بھی کہلا لیتے ہیں، شروع ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کے دین کو کبھی مذاق نہ بنایا کرو۔ دیکھو نا، میرا ایمان ہے کہ پینٹ سے نماز پڑھنا جائز ہے، مسئلہ یہ ہے اگر ایک آدمی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، پتلون پہنی ہوئی ہے، چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا ہے، نماز جائز ہے، بالکل میں مانتا ہوں، لیکن کیا حضور پاک نے کبھی پینٹ پہن کے نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی، اگر پڑھی ہے تو ہمت کرو، کوئی حدیث ڈھونڈ لو، بنانے کی کیا تکلیف ہے، 2 منٹ لگتے ہیں۔ حضور پاک نے کبھی چوڑی دار پاجامہ پہنا ہے کہ ماشاءاللہ ٹانگوں پہ کھینچ کے چڑھانا پڑتا ہے جیسے چمڑا چڑھایا جا رہا ہو؟
حضور پاک نے ایسا کپڑا جو سجدے میں پورے بدن کو ننگا کر کے پیش کرتا ہو، کیا اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے کہ ہر عضو الگ الگ نظر آ رہا ہے بندے کا؟ سکن ٹائٹ جین پہنی ہوئی ہے جناب نے. اللہ کے بندو، یا تو خدا کے لیے اللہ نے توفیق دی ہے، نمازیں پڑھتے ہو، خدا کے گھر میں آتے ہو، مشکل کیا ہے؟ ایک لنگی رکھ لو، باندھ لی اوپر، بس اسی پینٹ کے اوپر باندھ لو. دیکھا نہیں آپ ملائیشیا کے لوگ آتے ہیں، برونائی کے آتے ہیں، انڈونیشیا کے آتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس دوسری لنگیاں ہوتی ہیں، فوراً اوپر باندھ لیتے تاکہ سطر بھی قائم رہے، نماز تو ہماری صحیح معنی میں ہو جائے. اگر تمہیں سر پہ کپڑا رکھنے سے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تم مائیگرین کے مریض ہو، سر پہ کپڑا نہیں رکھ سکتے، یا تمہیں انگریز کا اتباع کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے حضور پاک سے، تو کم از کم نماز میں تو شرم کر لو. ایک چھوٹی سی جالی دار ٹوپی رکھ لو گے، نماز میں ڈال دی، پھر جلدی جلدی اتار دیا کرو، تمہارے فیشن میں فرق نہیں آئے گا. یا پھر مائی کا لال کوئی ثابت کرے کہ محمد مصطفیٰ نے سر ننگا نماز پڑھی ہے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو گیا تو ہو جاتی ہے. ہاں جی، ہو تو سب کچھ جاتی ہے. تو یعنی تم گزارا کر رہے ہو، نماز ہو جاتی ہے. یعنی اتنا عرصہ گزر گیا، نماز کی نہیں گزارا کرتے ہو کہ ہو جاتی ہے. تو وہ نماز کہاں گئی جو حضور نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں؟ وہ نماز کہاں گئی؟ حضور نے فرمایا اس طرح پڑھو گویا تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اس لیے کچھ لحاظ کیا کرو. باقی انشاءاللہ اگر مزدور آپ مینا آ گئے تھے، مجبور تھے، ورنہ دم ہے. ہم نے 16 ذوالحجہ کو طواف دیار، وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، طواف دیار اگر 16 کو عذر میں کیا، ورنہ دم ہے. میں نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا تھا، لیکن میرا کزن نہیں آیا. کزن کا آنا بھی عمرے میں شامل ہے، یعنی کزن کا آنا جو ہے وہ عمرے میں شامل ہے. اگر کزن نہ آئے تو آدمی عمرہ نہ کرے، کزن نہ آئے تو نماز بھی نہ پڑھے. پھر احرام میں نے کھول دیا، اب عمرہ بھی کرو اور ایک دم بھی دو. یہ بچوں کا کھیل نہیں، احرام باندھ لو جب چاہو کھول دو. بھائی اتنا لمبا چوڑا تو میں نہیں پڑھ سکتا. بہرحال میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، آپ کسی اللہ والے سے رجوع کریں. والدہ کے لیے حج بدل کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنا حج نہیں کیا پہلے اپنا حج کرو. اگر کوئی آدمی، میری والدہ ہے، والد ہیں، زندہ ہیں، ان کے لیے عمرہ کرو، نفلی عبادت ہے، تمہاری مرضی، کر کے دعا مانگو، اللہ ثواب ان کو دیں گے. حج بدل کوئی نہیں ہوتا جناب. حج بدل تو ہوتا ہے لام کے ساتھ. وہ جب حج کا وقت قریب آ جائے، جب تم بدل اور بدل نہیں سمجھتے تو مسئلہ مٹی سمجھ لو گے. تم ایک کتاب لے لو حج والی، اس میں حج بدل کی قسم لکھی ہوگی، اس کو پڑھو. کسی پڑھے لکھے کے ساتھ بیٹھو، اس کو کہو تمہیں سمجھائے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. جب نہ سمجھ آئے پھر عالم سے رجوع کرو. میں نے مغرب کا وضو کیا ہے، پیشاب کے قطرے آئے اور عشاء کا، ہاں اگر قطرے نہیں رکتے ہیں تو جو وضو آپ نے مغرب کے لیے کیا ہے وہ عشاء کے وقت آنے تک کافی ہے. جب عشاء کا وقت داخل ہوگا تو پھر نیا وضو کرنا ہو. میں نے ایک آدمی کھانا دے رہے تھے کہ یہ حضور کے نام پر ہے، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ دینا جائز نہیں.
اگر آپ جیزان سے آئے ہیں اور عمرہ آپ نے ان مہینوں میں کر لیا ہے، آپ کا حج تمتع ہوگا. عمرہ نہیں کیا ہے، حج افراد ہوگا. احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد یہ حج کے مہینے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو مکی ہیں، مکے میں رہنے والے ہیں، وہ عمرہ نہ کریں، کیونکہ تمتع اور قران جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. میں نے حج افراد کیا تھا. کچھ لوگ پاکستان سے حج پہ آئے تھے، ان کی قربانی کا جانور میں نے ذبح کیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، تو جائز ہے. تم ذبح کرو، خود ذبح کرو، وہ خود ذبح کریں، ان کا کوئی وکیل بن کے ذبح کرے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. جمانی بدنی کیا ہوتا ہے؟ بہرحال جس کے لیے چاہو تم طواف کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو. یہ نفلی عبادت ہے. کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اس کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا